بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان الاعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ويقال القسط المصدر والمقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر. حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان خبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم وفي رواية وأقوالهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهر. حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے حضرات کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث کے بارے میں یا فن کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا اہل علم کی موجودگی میں جسارت ہوگی. ایک شرف ہے اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اس کے شکریہ کے طور پر ہم نے یہ رسم پوری کی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا بے انتہا کرم ہے. ہم نے مدارس میں کچھ ٹائم گزارا اور اہل علم جانتے ہیں اکثر مدارس میں کتاب سیاستہ میں سے مختصر ابواب منتخب ابواب پڑھائے جاتے ہیں. یہاں جس طرح مولوی صاحب نے بیان کیا ایک تسلسل جاری رہا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک حرف ایک ایک سبق ایک ایک حدیث کی ورق گردانی کی گئی. حقوق ادا کرنے کا کوئی دعویٰ نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا، نہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے. آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ آخری حدیث کا درس ہو رہا ہے. حدیث میں سند کا معیار ہے، دین میں سند کا معیار ہے. اس دن بات ہو رہی تھی کہ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ حدیثیں جمع کرتے ہیں اس طرح اور لوگوں نے بھی دین کی خدمتیں کی ہیں، خدمتوں کا اعتراف ہے. لیکن سند اور اس انداز سے یہاں دیکھیے یہ چار افراد درمیان میں آ رہے ہیں. احمد بن اشقاب امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں گویا یہ حدیث میں نے کس سے سنی؟ اپنے استاد احمد بن اشقاب سے سنی. احمد بن اشقاب کہتے ہیں میں نے یہ حدیث محمد بن فضیل سے سنی ہے. اسماء الرجال میں
آپ اٹھا کر دیکھیں احمد بن اشکاب کی پوری تفصیل موجود ہے، یہ کب پیدا ہوئے، کتنی عمر میں انہوں نے وفات پائی، یہ کس درجے کے آدمی تھے، علمی صلاحیت کیا تھی ان کی، اور دین کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، کتاب و سنت کے بارے میں ان کی کیا حیثیت تھی۔ اسی طرح محمد بن فضیل کون تھے، ان کے بارے میں بھی پوری تفصیل موجود ہے۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں میں نے یہ عمارہ بن قعقاع سے یہ حدیث سنی، اور ان کی بھی تفصیل پوری اسماء الرجال میں موجود ہے، یہ کب پیدا ہوئے، یہ کس درجے کے آدمی تھے، ان کی علمی حیثیت کیا تھی، ان کی وفات کہاں ہوئی۔ ان ابی زرعہ، ابی زرعہ کون ہیں، ان کے بارے میں بھی پوری تفصیل موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ، ان کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، 5373 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں موجود، اور احادیث کی زینت ہے صحاح ستہ میں اور دوسری کتابوں میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو لازم قرار دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہمیشہ دین سیکھنا ان کا مقصد تھا، ان کا منتہا نظر تھا، کبھی دنیا کی طرف، تجارت کی طرف، زراعت کی طرف ان کی نظر نہیں گئی، اور ان کا ایک ہی مشغلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، زبان مقدس سے کوئی لفظ نکلے میں اسے سن لوں، میں اسے یاد کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کوئی انہوں نے سوال پوچھا، میں نہایت مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہو کر فرمایا کہ مجھے یہ توقع تھی کہ ابو ہریرہ تم ہی یہ سوال کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، ان کے لیے دعا فرمائی، فرماتے اس کے بعد کبھی کوئی بات نہیں بھولے۔ یہ ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اور دیکھیے 4 سندیں، امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 62 سال کی عمر پائی، اور 254 میں ان کی وفات ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جس طرح اور بہت ساری باتیں بات کی ہیں، اسی طرح سے یہ حدیثیں بھی بات کی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف میں 17 حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثیات ہیں، 3 راوی یعنی 3 واسطے ہیں امام بخاری کے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور متعدد روایتیں، کثرت روایت 4 اور 5 راوی ہیں۔ بعض روایات میں نے دیکھی کہ جس میں 6 راوی بھی ہیں، اور بعض کا 7 تک کا بھی درجہ پہنچا ہے، لیکن یہ سند موجود ہے امام بخاری سے لے کر یہاں اس روایت میں، جس طرح احمد بن اشکاب ہیں، ان کے بعد محمد بن فضیل ہیں، ان کے بعد عمار بن قعقاع ہیں، ان کے بعد ابو زرع ہیں، ان کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس بخاری شریف کو شروع کیا ہے انما الاعمال بالنیات سے، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت سے جو عمل کیے جائیں گے اگر وہ عمل اس قابل ہیں کہ تولے جائیں تو اس کی حیثیت ہے، اگر اعمال اس اہل نہیں کہ ان کو تولا جائے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہم ان کو ترازو میں نہیں تولیں گے، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کو اختتامی طور پر ان الفاظ سے اختتام کر رہے ہیں۔ یہ کتاب التوحید کا کتاب ہے اور باب ہے جس میں اعمال تولے جانے کا تذکرہ ہے، گویا آخرت کا تصور، اور یہ تصور کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اقوال تولے جائیں گے، اور آج تولنا اور ناپنا نہایت آسان ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ ساری سائنسی ایجادات نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فرمان ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس پر امام بخاری یہ حدیث بھی لاتے ہیں کہ اَنَّ اعمال بنی آدم وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، اور اس میں یہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان کا تذکرہ ہے، تولے جانے کا تذکرہ ہے۔ بات شروع ہوئی انما الاعمال بالنیات سے، اختتام ہوا اعمال کے تولے جانے پر، اور تصور یہ دیا جا رہا ہے میدان حشر ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، تولنے کے بعد اما الی الجنہ و اما الی النار، یا تو جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ گویا یہ اختتامی نتیجہ ہے۔ یہی اختتام امام بخاری جو نہایت فقیہ ہیں، نہایت ذہین ہیں، سب سے اعلیٰ محدث ہیں، سب سے بہتر مقرر ہیں، سب سے بہتر فقیہ ہیں، اپنے حدیث کو ان الفاظ پر اختتام فرماتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں۔ اور میں حاضرین مجلس اور سامعین مجلس
صاحب کے سامنے یہ الفاظ دہراؤں گا، اس امید، اس آرزو اور اس اپیل کے ساتھ کہ یہ الفاظ ہمیں سب کو یاد ہوں، جب ہم یہاں سے اٹھیں ہماری زبان پر یہ رواں دواں ہوں، ہماری زبان پر یہ جاری ہوں۔ کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ، سند کو چھوڑیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا حبیبتان للرحمن، رحمان کو نہایت حبیب ہیں، رحمان کی صفت ہونی چاہیے، حبیب کی تعریف ہونی چاہیے، وقت نہیں ہے۔ ثقیلتان علی اللسان، ادائیگی میں نہایت آسان ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، لسان پر ادائیگی میں نہایت آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں نہایت وزنی ہوں گے قیامت کے دن، جس دن اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو لائیں گے اور وہ تولی جائے گی، کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مجھے میرے اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے جن سے یہ حدیثیں پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور ان اساتذہ سے یہ سند شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے یہ سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ اور یہاں بر صغیر میں تقریباً اکثریت تمام اہل علم اور جو بھی حدیث تک پہنچے یا حدیث کی سند تک پہنچے، وہ سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور ان کے ذریعے پھر یہ سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور ان حدیثوں کے بارے میں ہمارا یہی یقین ہے، بخاری شریف کی ساری حدیثیں اسی طرح سچی ہیں، جس طرح اس وقت دن ہے، سورج ہے، اس سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح ان حدیث کی صحت کے بارے میں ہمیں مکمل یقین کامل ہے، ہم ان کا انکار نہیں۔ اور ہمارے اندر عملی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، عملی کوتاہیوں کے ہم بھرے ہوئے ہیں، معمور ہیں، غلازتے ہیں، لیکن عقیدتاً ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کے سامنے پھر دوسری کوئی بات نہیں، آتی اللہ و آتی الرسول کے علاوہ، اور پھر جو رسول اللہ کا فرمان سامنے آ گیا اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ بدر الاسلام کو، یہاں کے انتظامیہ کو، یہاں کے ذمہ داران کو، اور یہاں کے اہل محلہ کو، اہل سماج کو، اور پورے علاقے کو، جمعیت اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے۔ میں اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کروں، پورے جموں رینج میں شاید کہیں بھی یہ موقع نہیں ابھی آیا کہ کسی اہل حدیث مدرسے میں بخاری شریف کا اس طرح درسن اختتام تک پہنچی ہو۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ درس مکمل ہوا ہے، آج بھی یہ درس مکمل ہو رہا ہے۔ ہم نے ورق گردانی کی پوری کوشش کی ہے، ایک لفظ بھی کبھی چھوڑا نہیں، پورے کے پورے الفاظ تلاوت کیے ہیں، ادا کیے ہیں، حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف، صاحب بخاری، امام بخاری کے موضوع پر میری آج کی اس نشست میں کوشش تھی کہ 2-4 علماء کی تقریریں ہوں، لیکن نہایت مختصر محترم حافظ صاحب نے خطاب فرمایا۔ اہل علم کا یہ فریضہ ہے، میں ذمہ داری سمجھتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں کے اوپر، یہ ضروری ہے کہ امام صاحب کے بارے میں اور ان کی صحیح حدیث کے بارے میں متعدد محفلوں میں، اکثر محفلوں میں تذکرہ ہونا چاہیے۔ آج ایلول جلول چیزیں لوگوں نے اس انداز میں پیش کی کہ ان کے بارے میں لوگ جھوٹ کو بھی سچ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تمام اہل علم کا، تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے، اجماع ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد اگر روئے زمین پر، اس دھرتی پر کوئی صحیح ترین کتاب ہے وہ یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور یہاں یہ شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، اللہ رب الجلال خاص کر اہل علم
وہ حضرات جنہوں نے دور دراز سے آ کر اس سرزمین پونچھ میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی، مشقتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، پتھر برداشت کیے اور اس شجر کو لگایا. آج یہ شجر بہاراور ہے، پھالاور ہے. رب ذوالجلال ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، مجلہ فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. تمام حاضرین، تمام سامعین کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کوتاہیاں، سستیاں، غلطیاں درگزر اور معاف فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر قائم اور دائم رکھے. خاص کر یہ طالب علم، یہ تقریباً 2.5-3 سال کا عرصہ لگا ہے بخاری شریف، صرف بخاری شریف میں، چونکہ سبکن روزانہ پڑھی گئی. درمیان میں اس کے والد بیمار ہوئے اور وفات ہو گئی. ان دنوں میں کافی انقطاع بھی رہا. اللہ رب ذوالجلال ان کے والد طفیل مرحوم کی مغفرت فرمائے. ہمارے والدین، ہمارے آبا اجداد، ہمارے ابناء، ہمارے اخوان، ہمارے اخوات، ہمارے اساتذہ اور بہت سارے اساتذہ، رات بھی تذکرہ ہو رہا تھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی، ہمارے ساتھ مربی سلوک انجام دیا. جو زندے ہیں اللہ ان کو صحت، شفاعت، تندرستی عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ذوالجلال بارہا ہمیں یہ موقع میسر فرمانا، اس ادارے کو کامیاب فرمانا، اس ادارے میں اخلاص کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا. جو بھی ہمارے مشاری ہیں، عزائم ہیں، دینی عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه البر الرحیم. تمام علماء حضرات شامل ہوں گے. بچے کی دستار بندی کی جائے اور اس کی حوصلہ افزائی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. تشریف رکھیے. علماء ان کا تعاون کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے اور ایک پل میں چاہوں گا کہ سارے ہی علماء جو ہیں وہ لپیٹیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا کریں گے. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. ایک پل سارے ہی حضرات شکیل صاحب مولانا شکیل صاحب بھی ہوں، تشریف لائیں. مولانا حافظ رشید صاحب بھی تشریف لائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. یہ حور اور کور کی جو اصطلاح ہے یہ دستار کے سجنے اور دستار کے بگڑنے کا ایک استعارہ ہے اس میں، اور اس مناسبت سے ہم یہ دعا بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہم انا نعوذ بک من. مولانا اقبال صاحب بھی تشریف لائیں آگے، آپ بھی اس میں تشریف لائیں. یہ بچوں کے لیے یہ یادگار ہوگی. جیسے اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے سماج میں انشاءاللہ. الحمدللہ الذی بنعمہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمہ تتم الصالحات. اب میں نے جیسے کہ اعلان کیا تھا دوسرا کل ہند تحریری مقابلہ